बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। 13 जून हफ्ता रात का वक्त इस्लामाबाद से आपसे मैं मुखातिब हूँ और जो प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल रावलाकोट में जो हमारे जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 10 बजे का टाइम है रात के। रावलाकोट में टेलीफोन सर्विस, मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है। इससे पहले लैंडलाइन चलती थी, आज वो भी बंद है और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। ये मैं आपको दिन की तस्वीर आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग हैं। तो बताया यह जा रहा है कि शायद वहाँ पर कोई ऑपरेशन किया जाएगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। और आज बड़े बड़े जलूस निकले हैं ओवरसीज़ जो डायस्पोरा है कश्मीरियों का, उसमें बर्मिंघम में ये आप देखें इतना बड़ा जलूस है और यहाँ पर जो नारे हैं वो बहुत ही शिद्दत से लगाए जा रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में कश्मीरी इस तरह कभी नहीं निकले बाहर। वो हमेशा भारत के ख़िलाफ़ इस तरह निकलते रहे हैं, लेकिन आज वो निकले हैं कश्मीरियों के हकूक़ के लिए और हुकूमत पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं। पूरा जो आज़ाद कश्मीर है, मैं अपने पिछले वीलॉग में भी बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, हर वीलॉग में हमें उसकी ताज़ा तरीन देनी होगी। अभी मैंने आपको रावलाकोट का बताया कि वहाँ पर कुछ जो है वो चल रहा है और जिस अंदाज़ में पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, यहाँ पर जो सहाफ़त है वो बिल्कुल आप ये समझें कि कोई भी इदारा जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम इदारा है, कोई अखबार या टेलीविज़न चैनल, वो कोई ऐसी खबर नहीं दे रहा, कश्मीर के हवाले से कुछ भी नहीं दे रहा। और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है, मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा, वो बिल्कुल कश्मीर की जो हालत ज़ार है लोगों की उस पर खामोश हैं। एक खौफ है, सहमे हुए हैं और जिस तरीके से सहाफ़ियों पर चीज़ें मुसल्लत की जाती हैं उसकी थोड़ी सी झलक मैं आपको ये कन्वर्सेशन सुनवाता हूँ। पोस्ट बजट आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वज़ीर ख़ज़ाना के साथ अता तारड़ साहब बैठ गए आके और उन्होंने वो जो हकूमती जो खुशामदी सहाफ़ी होते हैं उन्हीं को सारे सवालात देने की कोशिश की। तो वहाँ पर जो हुआ, जिस तरह से सहाफ़ी बोले, ये ज़रा ख़ुद देख लें और ये सुन लें। सर, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर का पोस्ट बजट के साधनों से कोई ताल्लुक नहीं। आप मैनेज कर रहे हैं सर, आप देश को मैनेज कर रहे हैं सर। आप इशारों के मुकाम करें तो कमल सर 25 सालों से बजट को आप थोड़ा सा बड़ा रखिए सर। ये आपको इससे अंदाज़ा हुआ होगा कि सहाफ़त जो है वो कहाँ पर है। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं लीडर ऑफ़ द अपोजिशन, आज उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जिस तरीके से चलाया जा रहा है इस तरह से वो ये नहीं चलेगा। उन्होंने हवाले दिए खानफ कलात, जिनको उन्होंने बताया कि वापस लाया गया था नौरोज़ ख़ान को और फिर उनके बच्चों को फांसी दे दी गई। इसी तरह उन्होंने अताउल्लाह मैंगल साहब के बड़े बेटे असद मैंगल का जिक्र किया कि उनको उठा लिया गया 70s में और आज तक उनके फैमिली ने उनका चेहरा नहीं देखा, ना कभी उनके बारे में कोई ख़बर आई। ये जो जिस तरीके से चीज़ें रन की जा रही हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, सहाफ़त हो, ये महमूद खान अचकज़ई की गुफ्तगू उस कॉन्टेक्स्ट में लीडर ऑफ़ द अपोजिशन है, कौमी असम्बली के फ्लोर पे वो बोलें, ज़रा सुन लें। नौरोज़ खान और उनके बच्चों ने एहतजाज करते हुए टाउन पे चले गए थे। कोसा साहब को पता है, उन्हें कुरान के नाम पे उठाया गया, कुरान उनके पास ले जाया गया, उनसे कुरान पे वादा किया गया कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। जब स्पीकर नौरोज़ खान, उनके बेटे, उनके नवासे सातों को फांसी दे दी गई। 70s में अताउल्लाह खान के घर पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने छापा मारा, असद मैंगल को उठाया गया। जब स्पीकर ने उसको फिर बाप ने देखा, ना माँ ने देखा, ना किसी ने देखा, वो चला। अच्छा, अब ये सारी जो सूरत हाल है, इसी बीचों बीच आज कॉलम छपा है जनाब सोहेल वड़ाई साहब का कि मुझसे भूल हो गई। मैं बड़ा ठिठका सुबह जब मैंने ये कॉलम देखा, उसको मैंने पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने उसका आगाज़ इस तरह से किया था कि माफ़ी हो जाती है, मज़हब में भी माफ़ी हो जाती है, कोई गलती हो जाए अल्लाह भी माफ़ कर देता है, लेकिन ये जो हुकूमत है
اس اور بھول چوک یہاں سے اس کی معافی جو ہے نا وہ ہونا ناممکن ہے. ان کا ایک کالم جو چھپا تھا پہلے جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ سب کچھ جو ہے اگر پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہوئی, امپلائمنٹ کے مواقع جنریٹ نہیں ہوئے, یہ جو جمود ہے اگر یہ ختم نہیں ہوا تو جولائی میں یہ نظام اپنے بوجھ تلے دب جائے گا, بیٹھ جائے گا. لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ حالانکہ سہیل وڑائی صاحب نے پچھلے 3-4 سال انتہائی انہوں نے ریلیجیسلی اس رجیم کی ہر چیز کو اوکے کہا ہے. اپنی دوستی میں مجھے پتہ ہے ان کی کہاں دوستی ہے, اور اس دوستی میں انہوں نے سب کچھ اپنا ختم کیا, لیکن بالآخر وہ آج ان کو یہ احساس ہوا کہ شاید جن لوگوں کے ساتھ وہ کھڑے ہیں وہاں پر تنقید نام کی کوئی چیز, آزاد صحافت کی کوئی حیثیت بھی ان کو قابل قبول نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ان کا کالم ہے, اگر آپ اسے پڑھیں, انہوں نے کہا یہ حکومت یہ تو 10 سال تک نہیں جائے گی, اس حکومت نے تو جانا ہی نہیں ہے, مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہوئی. کیونکہ جو نون لیگ کے بہت سارے لوگ ہیں ان پر بل پڑے, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ نے کیا کہہ دیا. تو وہ سہیل وڑائی جو ہمیشہ بیل آؤٹ کرتا رہا, خبریں بھی چھاپیں, سٹوریز بھی چھاپیں, انٹرویوز بھی چھاپے, پھر بعد میں یہ بھی کہہ دیا سب کو بچانے کے لیے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, ہر طرح سے دل و جان سے وہ اس نظام کے ساتھ ہے. لیکن اور وہ اس نظام کو جب اس نے یہ لکھا کہ یہ گر جائے گا تو وہ ان کو فیور دے رہا تھا, لیکن یہ طاقت کے نشے میں اتنے سرشار ہیں, اتنے طاقت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں, اور انہوں نے سہیل وڑائچ پر ہی سارے جو ہے نا اپنے بندے کھول دیے. تو انہوں نے یہ جو کالم ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے بھول کی وجہ خود حکومت کے فگرز ہیں. بڑا اچھا کالم ہے, سارکیسٹکلی, تنقیدی انداز میں, طنزیہ انداز میں انہوں نے بتایا کہ میں جب یہ وہ خود کہتے ہیں, جو اکنامک سروے آف پاکستان ہے جو وہ خود یہ بات بتا رہا ہے کہ غربت کی شرح 21% سے بڑھ کر 28% ہو گئی ہے, تو میں کیا لکھوں, مجھے بتائیے میں کیا لکھوں. سارے انہوں نے فگرز دیے ہوئے ہیں کہ یہاں پر سب غربت ہے اور کوئی کسی طرح سے بھی کسی جگہ بھی امپرومنٹ نہیں ہے, اور اس کو بدلنا پڑے گا وگرنہ یہ نظام بیٹھ جائے گا. لیکن آج انہوں نے ان لوگوں کے سامنے ان کو مزید ایکسپوز کیا ہے, ان کو مزید ننگا کر دیا. وہ جیسے ہمارے دوست اشرف شریف مرحوم کہتے تھے نا, بادشاہ ننگا ہے, تو آج انہوں نے اس پورے نظام کو ننگا کر دیا. یہ جو پچھلے 2 دنوں سے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں وزیر خزانہ اور وزیر اعظم جو ہیں وہ بڑی پھپتیاں کس رہے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی کامیڈین ہے, وہ سب کچھ انہوں نے بتایا کہ یہ جھوٹ ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے ایشو پر. وہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ ٹرک کی بتی وہ بالکل ایسے ہی ہے, لیکن انٹرنیشنلی اس حوالے سے پریشر بڑھتا جا رہا ہے. یہ مائیکل کریم ہے جو کینیڈا کی پارلیمنٹ کے رکن ہے, انہوں نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے, ان کے علاج کے حوالے سے, اور پھر ان کے ساتھ جو فیملی ملاقاتیں نہیں ہو رہی اس کے حوالے سے ایک ریزولوشن بھی دیا ہے. اس پہ بہت سارے سٹیزنز جو ہیں ان کے بھی دستخط ہیں, اور انہوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے وہاں پر, اور یہ کہا ہے اپنی تقریر میں کینیڈین گورنمنٹ کینیڈین ہائی کمشنر کو یہ ہدایت دے کہ وہ عمران خان سے ملے اڈیالہ جیل میں جا کے, ان کی خیریت دریافت کریں, اور پھر جو گورنمنٹ ہے ان کو اطلاع دیں, یعنی آسٹریلین گورنمنٹ کو رپورٹ بیک کریں. یہ ذرا مائیکل کریم کی گفتگو آپ سن لیجئے. Pleased to have the opportunity today to present e-petition 7326 in the House of Commons. This petition has been signed by over 1,800 Canadians who are concerned about human rights abroad, particularly the case of former Pakistani Prime Minister Imran Khan. Petitioners are asking for the Government of Canada to publicly call for the immediate release of Imran Khan as well as all political prisoners in Pakistan. اب یہ تھوڑا سا انٹرنیشنل جو معاملہ ہے وہ ایک یہ بڑی خبر ہے, بڑی اچھی خبر ہے کہ ایران کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ کچھ طے ہو گئی ہیں. ایم او یو آلریڈی تیار ہے, تقریباً 1.5 سے 2 صفحے ہیں, اس میں 14 نکات ہیں, اور یہ آلموسٹ یہ چیز ریچ ہو چکی ہے. یہ اس وقت صورتحال ہے, اور یہ ایک ڈیل اگر ہوتی ہے تو اس میں بہرحال پاکستان کا ایک بڑا کریڈٹ ہے, اس میں فیلڈ مارشل کو کریڈٹ جاتا ہے, اور شہباز شریف نے بھی ان کا ساتھ دیا, محسن نقوی صاحب نے بھی بڑی ڈپلومیسی کی,
تو ڈیفینیٹلی جو تقریب ہوگی ویری لائکلی جنیوا میں. ذرائع بتا رہے ہیں کہ دعوت نامے بھی آ چکے ہیں, ابھی ان کو کیونکہ ابھی کچھ چیزیں رہتی ہیں اس لیے نہیں بتایا جا رہا, لیکن بہرحال پاکستان کا ایک امیج جو ہے وہ ایک پیس بروکرنگ کنٹری کے لحاظ سے ابھرا ہے, اور انڈیا کی یہ بہت بڑی شکست ہے. تو اس پہ ڈیفینیٹلی آل پریز فار دا گورنمنٹ آف پاکستان. آخر میں آپ کو یہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے پنجاب میں, آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ ہے نہیں, وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ ہے نہیں, اور جو وزیر ہیں وہ جس طرح سے لڑائیاں لڑ رہے ہیں, جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں, وہ سب آپ کے سامنے ہیں. چکوال میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے, وہاں پر CCD کی فائرنگ سے ایک 9 سالہ بچی اس کی ہلاکت ہوئی ہے. معاملہ کچھ یوں تھا کہ یہ آسٹریلیا میں رہتے تھے, یہ فیملی کچھ عرصہ پہلے چکوال واپس آئی. ابھی عدیل صاحب اس فیملی کے سربراہ تھے, یہ حج کر کے واپس آئے, اپنے سسر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ڈکیتی کا شکار ہوئے. 15 کو کال کی تو CCTV والوں نے انہی کی گاڑی پر فائرنگ کر دی, اور ان کی بچی 9 سالہ ہانیہ جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اب یہ پرفارمنس ہے, اور اس طریقے سے اندھا دھند گولیاں مارتے ہیں. پنجاب میں تو ویسے ہی جو CCD ہے انہوں نے جو ماورائے عدالت قتل ہیں جسے ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کہتے ہیں, اس کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. بٹ دیر از نو ون ٹو آسک. ایک جنگل ہے جس میں طاقتور جس طرح سے چاہے ہر چیز کو رونتا ہوا گزر رہا ہے, اور کوئی اس کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اجازت اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.